السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج میں لے کے آیا ہوں یاجوج ماجوج کا واقعہ، جو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نازل کرے گا۔ تو آپ بھی سنیے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں ہم بھی سنیں گے، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کوئی نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ لوگ سنیے ویڈیو کو۔ دوستو، قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، جن کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غار میں قید کر کے رکھا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا پر حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں ایسے بندے نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں یوں ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ یہ لوگ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ یہ لوگ بالکل وحشی اور جنگلی ہے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ لوگ ان سے بہت تنگ آج کے تھے۔ آخر لوگوں کو ان وحشیوں سے راحت کیسے ملی اور یاجوج ماجوج کو ایک پہاڑ کے اندر کیسے بند کر دیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ قرآن کا واقعہ ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ پیارے ویورز، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے 1/5 بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یعنی دوسرا سفر، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر آپ نے شمال کی جانب تیسرا سفر فرمایا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائے، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے،
बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पगलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। इस तरह ये दीवार मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा और ये लोग निकल पड़ेंगे और हर तरफ फैल जाएंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। फिर वो कत्लो गारत करते हुए कुद्स के पहाड़ खम्र में पहुंचेंगे तो कहेंगे कि हमने जमीन वालों का तो सफाया कर दिया, चलो आसमान वालों को भी मार डालें। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जिनको अल्लाह ताला खून आलूद करके लौटा देगा, मगर मक्का और मदीना तीबा बीत अल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसे परंदे भेजेगा, वो परंदे इन लाशों को वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहे। फिर अल्लाह ताला एक आलमगीर बारिश भेजेगा जिससे जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस बारिश की वजह से जमीन की पैदावार में बड़ी तरक्की होगी, यहां तक कि एक अनार एक जमात के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल रहेंगे, आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर आप इंतकाल फरमाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक में दफन होंगे।